قاله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله ومن أحسن من الله صدقا ونحن له عابدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مرحومین اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، ہماری حضرت کی قبولی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشانوں کی پریشانی کی دوری کے لیے، ہم سب کی عاقبت بچانے کے لیے، ہمارے نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، دشمن اہل بیت، دشمن پاکستان، دشمن آزادی کے نابودی کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھنے محمد شب جمعہ ہے، چند مطابق شب جمعہ کی مناسبت سے کرتا چلو۔ شب جمعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہے تاکہ مومنین اس رات میں توبہ اور استغفار کی طرف توجہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نزدیک ہیں، اور جمعے کے دن نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ زمانے کے امام علیہ السلام کو بھی یاد کریں تاکہ ہماری زندگی زمانے کے امام علیہ السلام کی یاد کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم جتنے مزے کی باتیں ہوتی ہیں یاد رکھ لیتے ہیں، جو نہیں ہوتی یاد نہیں رکھتے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شب جمعہ کا ہاتھ سے دے دینا، اس میں توبہ اور استغفار نہ کرنا انسان کے لیے بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ اور شب جمعہ میں خاص کر مرحومین آپ کے مکان کے آسمان پر آتے ہیں اور آ کر آواز دیتے ہیں، اے میرے بیٹے یا میری بیٹی، میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اب جب میں تیری نیکی کا محتاج ہونے کا بن گیا ہوں، تو میری طرف سے کوئی نیک عمل انجام دے دے تاکہ اس کا ثواب مجھے مل جائے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتا تو حتیٰ ایک چوسی ہوئی ہڈی میرے نام سے کتے کے آگے ڈال کے اس کا ثواب مجھے مل جائے۔ یعنی انسان اس زندگی میں ثواب کی اہمیت کو جانتا ہے کہ کتنا اہم ہے۔ ایک چوسی ہوئی ہڈی، یہ معصوم سے روایت ہے، جو آسمان پر آگے کہتے ہیں صرف ایک چوسی ہوئی ہڈی میرے نام سے کہ یہ مثلا والد یا والدہ کے ثواب کے لیے چلا جائے تو تو پھینک دے گا اور اس کو چوس لے گا، اس کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ انسان زندگی میں نیکیوں کا بہت محتاج ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم فرما رہے تھے کہ کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں والدین ان سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور کتنی اولادیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد والدین ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کتنی اولادیں ایسی ہیں جو زندگی میں والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد والدین ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ معصوم نے فرمایا بہت سی اولادیں جب والدین زندہ ہیں ان کے لیے نیکیاں کرتی ہیں، اچھے کام انجام دیتے ہیں، والدین ان سے خوش ہوتے ہیں، جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور کتنی اولادیں ایسی ہیں جب والدین زندہ ہیں والدین کی احترام نہیں کرتی، والدین کی عزت نہیں کرتی، اگر قرآن کو ہوتی ہے تو کوئی دوسری بات نہیں، لیکن مرنے کے بعد جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تو ان کے لیے وہ نیکی کرنا شروع کرتا ہے، یہاں یہ نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، وہاں والدین اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس سے ناراض تھے، اب ہم راضی ہو گئے، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت 138 اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو، اور اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، اور
اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ بندگی کی حالت میں داخل ہوگا. آج ہمارے اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے تو نتیجہ لینے کی کوشش کریں گے کہ پہلے دن سے اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بندگی میں جتنی لذت ہے اتنی لذت کسی چیز میں نہیں. اب ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اسے محسوس کرنا پڑتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ بندوں تمہیں میں نے خلق کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں. اب بندگی سے مراد کیا ہے, جسے ہم غیر مستقیم طور پر سمجھاتے رہے ہیں اور آج واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہم عبادات انجام دیتے ہیں یا جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اگر اس کے ترجمے کو اس طرح سے کر دیا جائے کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں عبادت جو ہے ایک حالت کا نام ہے, جیسے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب عبادت کر رہے ہیں, لیکن بندگی عبادت عمل کا نام ہے, بندگی ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے مالک کا عبد سمجھتا ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ عبادت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کر رہا ہو, توجہ نہ کر رہا ہو, لیکن جب بندگی کی حالت میں آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر عبادت ہر وقت انجام پا رہی ہوتی ہے, اور اس کا جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے, اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جسے حضور اکرم حضرت محمد میرا جملہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن بندگی کی حالت میں نہیں آتے. کیوں؟ جیسے کہ عبادت تو کرنے والے ہر طرح سے کر لیتے ہیں, مسئلہ یہ کہ جب عبادت کے بعد تم بازار جاتے ہو, عبادت کے بعد تم گھر جاتے ہو, عبادت کے بعد تم دفتر جاتے ہو, آیا وہاں پر تمہیں اس بات کا خیال ہے کہ میں جیسے مسجد میں تمہیں دیکھ رہا تھا ویسے ہی تمہیں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں. اب جیسے قرآن مجید کی مثال دے کے سمجھا تھا, قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ویل ہے, برائی ہے, کس کے لیے کہ جو کم توڑتے ہیں. برائی ہے کم تولنے والوں کے لیے. لیکن انڈسٹری والے صاحب تھے ہمارے سے ملاقات ہوئی, یعنی کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی, میری بہت بڑی انڈسٹری چینی کا بہت بڑا کام ہے, میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے چیک کرانے کی کوشش کی کہ میرے بزنس میں کہاں پر وزن کم ہو سکتا ہے, کہاں پر وزن بڑھ سکتا ہے. تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مثلا جس شہر میں سندھ کے وہ چینی بناتے تھے, وہاں سے اگر کراچی چینی آتی تھی تو مثلا ایک بوری میں 1.25 کلو وزن بڑھ جاتا تھا. دیکھیں ذرافت, ایک 40 کلو کی بوری میں اگر کراچی آتی تھی تو وزن بڑھ جاتا. چینی اتنی ہے, چینی اضافہ نہیں ہوئی لیکن وزن بڑھ گیا. اور بعض علاقوں میں, کچھ علاقوں میں بیچتے تھے تو وہی 40 کلو کی بوری 750 گرام, 800 گرام, 900 گرام کم ہو جاتی. میں نے پھر ظاہر ہے کہ پریشانی ہوئی کہ کہیں کم بولنے والوں میں مجھے دیکھے نا, روزانہ اگر ایک انسان 1 پاؤ چیز کسی کے نہ کرے کم ضرور 10-10 گرام 20 گرام, اور یہ 20 سال 25 سال 30 سالوں کے بنا ایسا ہوتا ہے. جیسے معصوم نے مثال کہ روز تم اگر 1 گناہ بھی کرتے ہو الحمدللہ, اور اس 1 گناہ کا وزن 1 گرام لے لو اور تمہاری 60 سال 65 سال کی زندگی, اس میں ہر روز کا 1 گناہ لگا کر 360 دن سے ملٹیپلائی کرو اور اس کے وزن کی اینٹیں اٹھاؤ اور اپنے پیٹ پہ رکھ لو.
آپ دیکھ لیں نا 1 گرام ہے نا، 1 سال میں 360 گرام، 10 سال میں 3600 گرام، 20 سال میں 6000، بڑھاتے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے وزن کو بڑھنے سے پہلے توبہ کے ذریعے سے ختم کر دو، استغفار کے ذریعے سے ختم کر دو، تاکہ تمہاری پیٹھ ماہ رمضان کے بارے میں جو شعبان کے مہینے کا خاص ہوتا ہے اس میں فرماتے ہیں ایھا الناس لوگوں تمہاری پیٹھ گناہوں کی وجہ سے وزنی ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کا وزن ختم کرنے جاؤ تو پورے قبض جو ہے اس کا وزن اندازہ کر لو، اس سے بھی گناہ کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان ماہ رمضان میں خاص کر موقع پاتا ہے، ویسے تو ہر نماز کے بعد ہر نماز میں یہ جو ہم کو سجدوں کے درمیان میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، جب میں ہماری بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے ساتھ مشکل ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا، لیکن آیا نماز ویسے پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ سوال ہے نشان۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا نماز میں توجہ نہیں رہتی، سوال صحیح ہے، انسان ہے مشکل ہے، ذہن کام کرتا رہتا ہے، جہاں ہم نے اللہ اکبر کیا وہاں پر ذہن جو ہے وہ آٹا نمک چینی مخصوص مکان بچے ہر چیز۔ تو اگر ہم اپنی نماز کو تھوڑا سا بہتر بنا لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز تمہیں ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر دیکھ رہے ہیں زندگی میں فحشاء اور منکر ہے تو جان لیجیے ہو سکتا ہے نماز ہو اس کا اثر نہ ہو۔ اور جیسے میں روز کربلا سے کوئی ایک بات نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، کربلا میں انہوں نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی، نہیں سید الشہداء نے بھی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کا انداز دیکھیں کہ امام کے صحابی آ کے یاد دلاتے مولا الصلاۃ الصلاۃ، امام فرماتے ہیں دعا دیتے ہیں جعلک اللہ، آخری وقت ہے شہادت نزدیک ہے لیکن دعا فرماتے ہیں اللہ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ یہ عزاداری کا نماز کا مقابلہ کب سے شروع ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے نماز یاد دلانے والے سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے، کچھ دیر بعد تو شہید ہو گئے۔ پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے امام نے پوچھا کہ ہے کوئی جو آگے کھڑا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی جا چکے، دو صحابی کھڑے ہو گئے، اب 3 آئیں گے آئے اس میں، تینوں دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، تیر لگتے 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 جب امام کی نماز ختم ہوتی ہے گرتے ہیں، دونوں میں سے ایک امام کی طرف آخری نظر کرتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے مولا میں نے وفا تو کر دی، میں نے وفا تو کر دی اور ہمارا طرح کوئی تھے مولانا کہیں انہوں نے یہ ذکر پڑھا یا سنا، کون سی بڑی بات ہے، امام حسین کے سامنے تو کھڑا ہوا انسان ہر کچھ کر دے گا، آج کے زمانے میں کر کے دکھا، سو گئے نیند آئے، خواب میں کیا دیکھا کربلا کا میدان، نماز کا وقت ہو گیا، امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی تو میرا آگے کھڑے ہو جاتا کہ میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے کہا میں کھڑا ہوا ہوں، آگے کھڑے ہو گئے، ایک تیر آیا سائڈ ہو گئی امام کو، دوسرا تیر آیا سائڈ ہو گئی، لگتے 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 جب نماز ختم ہوئی اس کی آنکھ ہو گئی۔ تو دیکھو میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے وہ سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام کے آگے کھڑے ہو کے تو ہر کوئی چیز روک لیتا ہے، آج کے زمانے میں انسان دین کی خدمت کر کے دکھائے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ نہیں ہر ایک کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ضرور پر، لیکن نماز پڑھ کے اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ مجھے اپنا رب مانتا ہے، اور ہم اللہ کو اپنا رب کیوں نہ مانیں؟ لیکن پھر 2 نمازوں کا فرق میں نے فوراً آپ کے سامنے رکھ دیا، واپس آ گیا ہوں اپنی بات پر،
ایک نماز انہوں نے وہاں پڑھی، ایک نماز امام نے یہاں پڑھی، وہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، لیکن اصلی اور جعلی کا فرق تو موجود ہے نا، کہ ایک نماز جو ہے کہ جو امام سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ایک نماز وہ ہے کہ جو امام کے اصحاب پڑھ رہے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ بغیر ولایت اور امامت کو قبول کیے ہوئے پڑھی ہوئی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج عجیب معاشرہ اور عجیب حالات ہو گئے کہ جناب آپ جو ہے وہ نماز میں وہ خلیفۃ بلا فصل نہ پڑھا کریں۔ اذان میں ہم پڑھتے ہیں، مگر اذان میں ہماری بہت سی مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے، اس میں مولا کائنات کے بارے میں باقاعدہ جاتا ہے، آپ کو خلیفۃ ہو، جیسے ہمارے کلمہ میں قائد ہے نا محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، تو خلیفۃ بلا، اور اس کے ہمارا عقیدہ ہے۔ اب تم لاکھ کہو کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، تو ہم نے تو تمہاری دل آزاری نہیں کی، تم نے اپنے دل آزاری کا کام کیا۔ ولایت کا عنوان ہم نے رکھا ہے یا اللہ نے رکھا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمام تفسیروں کو جا کے پڑھ لیجئے کہ تمہارا ولی کون ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے اس حالت میں کہ وہ رکوع میں۔ اب پوری تاریخ میں سمجھتا ہوں اب ہم آہستہ آہستہ بہت ہی اچھے انداز میں علمی مناظروں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس کا باب کھول دیا ہے، اور اچھا ہو جائے گا کہ جب علمی مناظروں میں ہم اپنی کتاب کے بجائے آپ کی کتاب سے لا کر بتائیں گے کہ بنی امیہ نے کیا کیا کام انجام دیے۔ آپ کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو آپ جانیں، اگر قبول کرتے ہیں تو یہ بتا دیجئے آپ کی کتاب میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یزید کے لیے بیعت لینے پر کسی نے اس زمانے کے رسول کے اصحاب پر سختیاں کی؟ نام مجھے لینے کی کیا ضرورت؟ علامہ طالب اللہ کے ان پاک ممبروں کو ایسے ناموں سے خراب یا گندا مت کر دیا کرو، اور ان پاک محفلوں کو پاک رہنے دیا۔ یہ کون سے دین کی اساس ہے کہ آپ خلافت کے لیے اپنے ایسے بیٹے کو منتخب کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں اس کی حرکتیں کیا ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ یہ تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے ان مطالب کو آپ تک نہیں پہنچایا، یہ سوچ کے ٹھیک ہے چل جاتا ہے۔ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شام سے آیا اور اس آ کے خطبہ دیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے خلافت کے لیے بیعت لینے آیا ہوں، جو بیعت کرے گا کرے گا، جو نہیں کرے گا گردن اڑا دی جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو سپاہ بنی ہے وہ زمانے کے لیے بننی چاہیے تھی۔ تھوڑا سوچیے، جو عنوان آج لے کے چلے ہیں، ہم نے تو ایک بار ایک مجلس میں کہہ دیا تھا کہ جناب ایسا کریں کہ جن لوگوں نے اصحاب کے خلاف کوئی بھی غلط عمل انجام دیا ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں تو بھی لعنت کرتے۔ اگر حضرت ابی ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی پٹائی ہو سکتی ہے، یہ صحابہ کی بات ہے نا، اہل بیت کو تو چھوڑ دو، ہم تو صحابہ کا اتفاق کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی صحابہ کے بارے میں ہم بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ جو واقعاً صحیح معنی میں صحابی ہے
وہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. لیکن پھر مجھے بتاؤ سورہ منافقون کا میں کیا کروں؟ ہے نا سورہ منافقون آگے آ جائے گی. سورہ برات کا میں کیا کروں؟ تو اصحاب رسول کا عنوان نمبر 1 محترم ہے، مقدس ہے. لیکن اصحاب رسول کسی وقت ایسی ہستی کے سامنے آ جائیں کہ جس کو رسول اکرم کی زبان پر کہا گیا ہو برزل ایمانو کلو علی الکفر کلے. کل ایمان جا رہا تھا نہیں جا رہا تھا. واقعہ کیا ہے؟ بات آگے واقعہ کیا ہے؟ خندق کھولی گئی. جناب سلمان فارسی سے پوچھا گیا کہ تمہارے یہاں جب لشکر شہر سے نزدیک آ جائے گا تو کیا کرتے ہیں؟ خندق کھولتے. اچھا خندق کھول تو خندق کھولتی ہوئی اس میں آگ ڈال دی. اب ایک لشکر اس طرف، مسلمانوں کا لشکر اس طرف. وہاں سے کوئی آ نہ سکے، یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں. اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار نے پیڑ لگائی اور خندق ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر فاصلہ کم تھا، اس پر پہنچا. اچھا کیا ہوا؟ آ کے مسلمانوں کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے آواز دی، اللہ رجل ہے کوئی مرد کا بچہ؟ اللہ رجل ہے کوئی مرد کا بچہ؟ مجھے رکھنا فرمایا ہے کوئی اس کا جواب دے. کیا پوچھا ہے کوئی جو اس کا جواب دے؟ سب خاموش. رسول اللہ بھیا یہ مولا کہنا کی قسمت عجیب تھی. کھڑے ہوتے تھے بٹھا ملشینہ میں بھی یہی ہوا نا، پہلے نے جڑو بیٹھ جاؤ، دوسرے نے کھڑے بیٹھ جاؤ، تیسرے نے کہا چلو ٹھیک ہے. 2 بار رسول اللہ نے فرمایا. آواز آئی اس کو تو میں نے دیکھا تھا. یہ عربوں میں مشہور ہے کہ جب مثلا اس کے پاس بھار نہ ہو تو یہ اونٹنی کے بچے کو ہاتھ میں لے جاتا اور شمشیر سے لڑتا تھا. اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں. تیسری بار جب آواز دی کہ ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے، مولا کائنات کھڑے ہوئے رسول اللہ اب میں جاتا ہوں. مولا کائنات کھڑے ہو کے جا رہے تھے، یہاں پر مولا تشریف لے جا رہے تھے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا یہ اعلان کروا دو کہ اے علی کل ایمان کی طرح جا رہے ہو، برزل ایمان کلو علی الکفر کلے. تو اصحاب نے آواز دی یا رسول اللہ اگر علی کو کچھ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ایمان ختم ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کیا ہونے والا ہے. مسلمان احسان فراموش ہے، امت احسان فراموش ہے. امت نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی. یہ تو آج ہم پر اسٹیمپ لگا رہے کہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھاتا ہوں ہم صحابہ کے دشمن نہیں ہیں. جو ہمیں صحابہ کا دشمن کہتا ہے نا وہ اصل میں اسلام کا دشمن ہے. وہ اپنا ایک ایجنڈا. اچھا یہ بھی بتا دوں اہل سنت اس میں شامل نہیں. کل رات اہل سنت کے علماء شیعہ علماء کے ساتھ میٹنگ ہوئی، بات بالکل واضح ہو. ہمارا موقف واضح. ہم کہتے ہیں ہم بنی امیہ کے بارے میں اپنی کتاب سے کچھ نہیں لائیں گے. ہم بنی امیہ کے بارے میں اپنی کتاب سے کچھ نہیں لائیں گے. تمہارے پرانے علماء، تمہارے بیچ والے علماء اور تمہارے آج کے زندہ علماء نے جو کہا ہے وہ تم کو سننا پڑے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کو کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اتنی بڑی بات. بدر کا واقعہ ہوا، کہاں پر وقت نہیں ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دینا، اس سے فرائض پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اہل سنت سے بھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتے ہیں ہمارا موقف اور ہمارا ان سے اس معاملے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں. ایک تاریخی اختلاف ہے، ایک حقیقتی اختلاف ہے. آپ اپنے اختلاف کو اپنے پاس
یہ جو ایک چھوٹا سا ٹولہ یا ٹولی نما آ گئی ہے جو سب کو جمع کر کے کہتی ہے دیکھو، لیکن پچھلے سال انہوں نے کیا کیا، ایک ٹی وی پہ چھوٹی سی چیز چلی، اس کا ایف کٹوا لی، ٹھیک ہے، اور اس کو بیس بنا بڑے بڑے اجتماعات کی، اور اس حد تک اجتماعات کیے کہ یزید کے لیے بھی نعرے لگوا دی۔ میرا سلام ہے اس مولوی صاحب پر جو 85 سال سے زیادہ عمر کے تھے، لمبی داڑھی، جرت کو سلام کر، میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی شفاعت اس میں ضروری ہے، باقی باتیں چھوڑ۔ اس نے صریحاً آ کر سوشل میڈیا پر یہ بیان دے دیا کہ یہ جو نعرہ لگا ہے اور یہ میرے ہوتے ہوئے لگا ہے اور میرے اجلاس میں لگا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، رسول سے معافی مانگتا ہوں اور امام حسین سے معافی مانگتا ہوں، ہم یزیدیت زندہ باد والے نہیں ہیں۔ تو پچھلے سال انہیں وہ مل گیا اور آن ریکارڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی شخصیت نے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی علماء کو بلا کر کہا تھا کہ اس سال $200 ملین بھیجے گئے ہیں کہ کسی طرح سے شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دی جائے تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے اور افغانستان کے مسئلے میں امریکہ کا فائدہ ہو جائے۔ مجالس سیاست کا گڑھ نہیں ہے، لیکن مجالس مومنین کی ذہنی سطح، فکری سطح، علمی سطح کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ کس طرح سے اس سازش کو ناکام بنائیں۔ تو قائد محترم کی طرف سے جانے والا عالم دین جناب عارف بھائی صاحب نے کہا کہ چلیے اچھا آپ نے یہ بتا دیا $200 ملین آئے ہیں، اب یہ بھی بتا دیجیے کس کے پاس آئے ہیں۔ یہاں تو نیاز کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، یہاں تو کوئی ڈالر نظر نہیں آتا، اپنا لفافے ہمارے اتنے بڑے بڑے ہوتے، یہاں تو نیاز کے لیے چندہ کیا جاتا ہے اور سال کا لوگ چندہ جمع کرتے۔ ہمیں بتائیں یہ $200 ملین کس نے دیے، کس کو دیے، کیسے آئے اور پھر خرچ کیسے ہوئے، سمجھ نہیں ہوگا۔ یہ جو گلی گلی کوچا کوچا ماتم کرتے ہیں نا، یہ یزیدیت والوں کو آج بھی قبول نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری، یہ ماتم ختم ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ محلے میں اہل سنت حضرات کی دل آزاری ہو۔ اہل سنت کی دل آزاری ہمارا مقصود ہی نہیں۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والے اہل سنت میں بھی یزیدی تھے، اس میں ہماری کوئی دو بات۔ جب بھی ذاکر یا ذاکرہ پڑھیں ان کی توجہ نہیں ہو تو توجہ دلا دیں کہ دیکھیں ہم اہل سنت کے مقابلے میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف تاریخی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ کیا اہل سنت یزیدی فوج کو اپنا ماننے کے لیے تیار ہے؟ سوال ہے نا، نہیں ہے۔ اس بزرگ کی توبہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اہل سنت اپنے آپ کو یزید سے نہیں ملانا چاہتے، بس پتہ چلا جناب زینب نے یزید نام گالی بنا دیا۔ آج اہل سنت بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا خیال رکھنا ہے، ہم اپنی بات کریں، اپنی گفتگو کریں، اہل بیت علیہ السلام۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جتنی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول نے حدیث میں بیان کی، تاریخ میں بیان کی ہے، اگر پوری زندگی بیان کرتے رہیں زمانہ ختم ہو سکتا ہے، ان کی تاریخیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تاریخ میں جائیے، کتنا بڑا عالمیہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ کہتے ہیں اصحاب اصحاب اصحاب، حضور اکرم قیامت میں کچھ لوگوں کو لایا جائے، اہل سنت کی کتاب، کچھ لوگوں کو لایا جائے من امت رسول اللہ، رسول کی امت سے کچھ لوگوں کو لایا جائے، تو رسول اکرم کے اور ان کے درمیان میں ایک بھائی کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہمارے وقت اس علم مبارک کے کمرے میں ایک شیشہ کھڑا ہو کے حائل کھڑا ہو، تو رسول کے فرمائیں گے یا اللہ اصحابی اصحابی، یہ میرے صاحب میرے صاحب۔ جواب آئے گا، اے میرے حبیب
تجھے پتا نہیں ہے تیرے بعد تیرے اصحاب نے کیا کیا؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے بعد اصحاب نے امت کا کیا حال کیا؟ اور میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جس کو رسول اکرم احترام سے عزت سے پکارتے تھے اور جن کے دل میں رسول اکرم کی اتنی شدید محبت کی تعریف اس کو نقل کیے بغیر نہیں رہ سکی. واقعہ سناتا ہوں ضرور پڑھیں. لشکر تیار ہوا اور ظاہرہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے. سنگین ترین جنگ تھی اور اتنا آسان نہیں تھا, لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں, اس کے باوجود جا رہے. اب کچھ تو منافق تھے, وہ آہستہ آہستہ لشکر سے پیچھے ہٹتے جا رہے. تو جیسے کوئی رہ جاتا تھا تو لشکر والے آواز دیتے اللہ اکبر, پھلا رہ گیا. حضور اکرم ایک ہی جملہ فرماتے اگر اس کے اندر خیر ہوگی تو آ جائے. پھر اللہ اکبر پھلا رہ گیا. ہوتے 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 ایک وقت آواز آئی اللہ اکبر, ابو ذر رہ گئے. جملہ تو ایک ہی کہنا نا حضور اکرم, اگر ابو ذر میں خیر ہوگی تو آ جائیں گے. جاتے 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 کہیں پڑاؤ ڈالا. جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں پر اگلے دن صبح کیا دیکھتے کہ سایہ دور سے نظر آیا. یا رسول اللہ کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی. دیکھو کیا, جب یہ نزدیک ہے وہ نزدیک ہے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر ہیں, پیاس سے حربان ہیں, بالکل مرنے کے نزدیک ہیں, مشکیزہ کندھے پر ہے, آہستہ 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 چلتے آ رہے. سہارا دیا, حضور اکرم کی خدمت میں لگے, پانی دیا, اپنا مشکیزہ کھولا, اس پہ سے پانی نکالا اور حضور نے کم سے کہا اس میں سے پانی پی. مشکیزہ کندھے پر اور تم اتنے پیاسے. کہا جب میں لشکر سے پیچھے رہ گیا, میری اونٹنی بھی رہ گئی, سواری رہ گئی, میں نے اللہ سے دعا کی فائدے والے میری عزت رکھ لینا, اس لیے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں. لیکن سچی محبت اسی طرح سے میں محبت کرتا ہوں. راستہ مجھے نظر آئے, وہاں سے نکلا تو دیکھا وہاں پر چشمے کا ٹھنڈا گہرا پانی تھا. میں نے پانی بھر لیا اور نظر یہ کی کہ جب تک تیرے حبیب کو میں یہ پانی نہ پلا دوں میں ایک گھونٹ پانی نہ پلا. حضور اکرم نے محبت سے دیکھا مجھے کہ تم نے کیا کیا. کہنے یا رسول اللہ یہ تو محبت کی نشانی. دیکھ لیجیے محبت کیسی ہوتی ہے کہ انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیاس کی حالت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور اس سے بہتر مثال ہمیں کربلا میں ملتی ہے. ہم کو مسائل میں بات کرتے ہیں لیکن کبھی فضائل میں بھی ان بات کو سنیا کریں کہ کربلا میں جس طرح سے حضرت عباس پانی لینے گئے, جنگ تو نہیں کرنے دینے, پانی لینے گئے. تاریخ میں سارے کیمرے اس طرف کر دیے کہ دیکھیں کہ یہ خود پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے. جو اپنے آقا کے پیاس کو یاد کر کے خود بھی پیاسا ہو, پانی میں پہنچے اور واپس آ جائے اور پانی نہ پیے, تاریخ اسی لیے اسے عباس سے باوفا کا نام دیتے ہیں. عباس تو نے اتنی بڑی ہوتا. تو یہ ہے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. اب ایک وقت آتا ہے, اب یہاں سے بات تبدیل ہو رہی ہے, اگر مس کر گئے تو پھر کنفیوز ہو جائے. یہاں سے زمانہ تبدیل ہوتا ہے اور زمانہ کیا آتا ہے؟ زمانہ وہ آتا ہے کہ ایک کوئی خلافت کا زمانہ ہے جہاں پر اب لوگ مال اور دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جناب ابو ذر جاتے ہیں اور کھل کر امر بالمعروف کرتے ہیں, نہیں کرتے. اصحاب 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 میں بتاتا ہوں اصحاب کا حشر. خلافت میں جو خلافت کر رہے تھے انہوں نے بولا کہ ابو ذر بس کرو, ابو ذر بس کرو. جب تک ابو ذر زندہ ہے امر بالمعروف نہیں ہے, بالمنکر نہیں. تاریخ میں اصحاب رسول کی پٹائی لگوائی گئی, ختم ہو گئی بات. اب جناب ابو ذر جیسے مقدس صحابی کو شام بدل کر دیا گیا اور شام بھیج کے کہا جاتا ہے کہ اس کو سختی میں رکھو, رحمت میں رکھو, تکلیف میں رکھو. ارے جس کا اوڑھنا بچھونا اتنا سادہ ہو اسے کس تکلیف میں رکھ سکتے ہو؟
کس زحمت میں رکھ سکتے؟ جناب ابوذر روز صبح ان محلوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں ان الذهب والفضة، جو لوگ بھی ان الذين يكنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن فتوقع بها جباههم وجنوبهم، اس سونے اور چاندی کے ذریعے ان کی کمر اور ان کے چہروں پر گرم گرم کر کے لگایا جائے گا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شام والے نے خط لکھ دیا، یہ کون سی مصیبت میرے گلے ڈالی؟ لیکن تاریخ پڑھتے نہیں، بیان نہیں کرتے، ہم پتہ نہیں کہاں نکلے بولتے۔ خط آیا، اچھا ابوذر کو واپس دے دو۔ جناب ابوذر کو ایک اونٹ دکھایا گیا، نیچے سے پیر باندھے گئے اور شام سے مدینہ روانہ ہوئے۔ جب پہنچے تو یہ گوشت سارا ان کا بھول گیا، اور یہی حالت تھی جناب ابوذر کی۔ کچھ دیر مرہم پٹی کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر کہنے لگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابوذر خدا نخواستہ کوئی ذہنی مریض تو نہیں تھے نا، قرآن کی آیت ہی بیان کر رہے تھے نا، جو غلط ہو رہا تھا اسی کو بیان کر رہے تھے نا۔ کچھ تو ایسا مسئلہ تھا کہ مسلمانوں نے کھڑے ہو کر ایک خلیفہ کو قتل کر دیا، کیا وجہ تھی؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں، جناب ابوذر کو کہا گیا پھر چپ ہو جاؤ، جناب ابوذر نے کہا میں چپ ہونے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابوذر تمہیں رمضہ کی طرف ملک بدل کیا جائے گا اور وہاں پر تم غربت کی حالت میں انتقال کرو گے۔ رسول اکرم نے اس وقت سے کہہ دیا تھا۔ اب اعلان ہوا ابوذر کو مدینہ سے بدل کیا جائے گا، خبردار کوئی ابوذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے نہ نکلے۔ صاحب ابوذر صحابی نہیں ہے، ابوذر تو تمام جو آپ کے صحابی ہونے کے جتنے ملاقات ہیں ان سب پہ ابوذر، سلمان فارسی، مقدار، عمار یاسر سب پہلے اترتے ہیں۔ جناب ابوذر کو ملک بدل کیا جانا ہے۔ میرے مولا باہر امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، تو کہنے والے نے آواز دی، اے علی تم نے حکم نہیں سنا ہے کہ ابوذر کو خدا حافظ نہیں کرے گا؟ میرے مولانا نے اس کی طرف دیکھا، اس کو جواب دینے کے لیے حافظ نے سمجھا، ابوذر کو لے کے آہستہ آہستہ مدینے کی حدود تک پہنچے جہاں سے رخصت ہونا تھا۔ جناب ابوذر کو میرے مولانا نے مدافع کیا، امام حسن اور امام حسین نے مل کر ایک جملہ کہا کہ جناب ابوذر امو کہہ کے پکارتے، امو ابوذر آپ پریشان مت ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جواب آیا، اے شہزادوں جس کا زمانے کا امام اسے رخصت کر دو۔ ایمان ایمان کس منطق؟ یہ آپ کے لیے میرے لیے ہے کہ اگر اس زمانے میں امام ساتھ چل کے رخصت کرتا تھا تو آج کے زمانے میں امام ہمارے سامنے تشریف نہیں لا سکتے، لیکن ان کا ہاتھ ہماری پیٹھوں پر ہے کہ لوگوں تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ ہاں تم ہمیں یاد نہیں رکھتے ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ میں نے تیسرے دن یا دوسرے دن بات کہی تھی، آج اس کو نتیجے میں پہنچاتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ اسلام دشمن، اسلام کی مراد وہی اسلام ہے جو حقیقی اسلام ہے، باقی اسلام کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اس نے جتنی طاقت لگانی تھی لگا دی کہ اسلام کو کسی طرح سے دبا دیا جائے، ہر طاقت لگائی گئی ضائع ہو گئی۔ اسلام کا پرچم آج اپنی جگہ پر چلا ہے۔ آج اسلام کے پرچم کی نیابت عباس اللہ کا پرچم اللہ سب کیا ہوا ہے تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام بڑھاتے ہیں کا بہت بڑا کردار ہے، رول ہے، لیکن ان سب کے پیچھے زمانے کے امام کا ہاتھ ہے کہ اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی والے ہمارے مقابلے میں آئے، لیکن آج تک وہ ہمیں
نہ صرف ختم نہیں کر سکے بلکہ آپ دیکھیے کورونا کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو دیکھیے گا نجف سے کربلا جانے والوں کے لیے اتنا رش ہوگا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ جذبہ ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ وہ ارادت ہے جو ہمارے والدین نے، پہلے دن والی بات ریپیٹ کر کے نتیجے پہ پہنچتا ہوں، جو ہمارے والدین نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب کوئی کتنا پیسہ دے ہمارے دل سے نکلنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر انحراف بھی ڈالا جا رہا ہے۔ بس آج کا آخری پیغام کہ ہمارے اندر انحراف بھی ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ مولا کائنات کے ساتھ گئے مہربان کے میدان میں، یہاں میرے مولا کھڑے ہیں۔ آپ سوچیں کربلا نجف جاتے ہیں تو جب زری کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم مولا کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہماری حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہاں تو مولا خود کھڑے ہیں۔ آج کا آخری اور فائنل پیغام، مولا خود تشریف فرما، اس کے باوجود فرماتے ہیں لوگ کہ مولا ہمیں شک آتا ہے، صرف یاد دلا ان کے ساتھ لڑنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جس مولا کو تم نے اپنا امام قرار کیا ہے اس کے سامنے بھی تمہیں شک آتا ہے تو مولا ہم غیبت کے زمانے میں کیا کریں؟ غیبت کے زمانے میں تو پھر ہمارے دلوں میں بہت سے شکوک ڈالے جائیں گے۔ ہمیں اس زمانے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا، اور ہر وہ شخص جو ممبر پر آ رہا ہے اسے ذمہ داری سے اپنی بات کرنی ہوگی، اور ہر وہ چیز جو سوشل میڈیا میں آئے جب تک آپ کنفرم نہ کر دیں اسے آگے نہ بڑھائیں۔ یہ ذمہ داری بنتی، اس لیے کہ آپ نے ایک بٹن دبا کر ایک غلط چیز کو پھیلایا اس کا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ سورہ یاسین ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو اور جو اس کے اثر ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ضعیف چیزیں، کمزور چیزیں، ایسی چیزیں کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اسے دین کے نام پر آگے بڑھاتے جائیں، تھوڑی سی واہوا کی خاطر وہ بات بناتے جائیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ وہ نکلے کہ جو دشمن چاہتا ہے۔ ہر انسان جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اہل بیت کی قربانی کو ضائع نہ کرے۔ میری بات ختم ہو گئی، آپ نے مجھے سنا، میرے نکات پر توجہ کیجیے گا کہ ہمیں اسی لائن پر آگے بڑھنا ہے، اور اگر اسی لائن پہ آگے بڑھے تو صاحب جب تشریف نہ، ہم تو صاحب کا جب جب صاحب تشریف لائیں گے، یا آپ کے اور میرے دل میں خواہش نہیں کہ جب وہ تشریف لائیں تو ہمیں بھی بلا ہے نا، آرزو ہے نا کہ جب وہ آئیں تو ہمیں بھی بلا دیں۔ جو دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں اللہم ان حالہ بینی و بینہ الموت، پڑھنے والے اگر میرے اور میرے امام زمانہ کے درمیان زمانے کا فاصلہ ہو گیا اور مجھے موت آ گئی تو جب وہ زمین پر آئے فاخرجنی من قبری، مجھے میرے قبر سے نکالنا۔ اس حالت میں جب میں کفن اپنا باندھ رہا ہوں، شاہرن سیفی شمشیر نکال رہا ہوں، اور پکارنے والے کی آواز تک پکار رہا ہوں۔ مولا کائنات کا واقعہ بتا دیا، امام زمانے کے بارے میں عرض کر دیا، اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن آج اگر نیت کریں کہ مولا کی مدد کر سکتے تو کرتے، ثواب آج ملے گا۔ امام زمانہ کے زمانہ پتہ نہیں کب ہے، لیکن اگر نیت کر لی کہ امام ہمیں بلائیں، آج ہم عمل ایسا کر دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم صفین میں مولا کا ساتھ دینے والوں کا ثواب بھی حاصل کر لیں گے، اور زمانے کی امام علیہ السلام کی خدمت کے بھی حاضر ہو جائیں گے۔ صرف اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، ہلکی کمزور ضعیف باتوں پر توجہ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا دین اتنی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے کہ اسے کوئی چیز ہلا نہیں۔ بس اتنا ہی بتانا ہے۔ اور اس دین کی مضبوطی میں جس چیز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام۔ اہل بیت نے دین کی مضبوطی کے لیے جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ مقابلہ کن کے ساتھ تھا۔ میرے مولا نے کس صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر کسی کے گھر پر کوئی آ کر آگ لے آئے تو
2 منٹ حوصلے سے سنیے گا. اگر کسی کے دروازے پر آگ لے کر آ جائے اور کہا جائے زہرا علی کو باہر بھیجو, زہرا علی کو باہر بھیجو, بیعت لینی ہے, نہیں بھیجو گے تو آگ لگا دیں گے. جناب زہرا امامت کی حفاظت کر رہی ہے. عزادارو, جناب زہرا نے امامت کی حفاظت کا وہاں تک کام انجام دیا کہ دروازہ جل بھی گیا, جناب زہرا زخمی ہو بھی گئی, لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا. اللہ اکبر. لوگوں, آج کی رات جناب علی اکبر کا ذکر کرنا ہے. علی اکبر وہی ہے جو شفیع رسول ہے. علی اکبر وہی ہے جو قاسم حسین ہے. علی اکبر وہ ہے کہ جن کو عباس علمدار نے اس طرح سے تربیت دی تھی کہ جب جنگ کرنے گئے تو دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ اس میں ہمیں علی کی شجاعت نظر آتی ہے. ایک وقت جب اصحاب شہید ہو گئے, جن کے جوان بیٹے ہیں وہ تصور کرتے رہے, اور جن کے گھر میں شہداء ہیں, اللہ ان کے شہداء کی درجات کو بلند کرے, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اصحاب شہید ہو گئے. امام علیہ السلام تاریخ لکھتی ہے, ایک آواز دی, علی اکبر تقدم ولدی, کیونکہ اپنا بیٹا تھا, اپنے بیٹے کو پہلے قربان کرنا تھا. جناب علی اکبر آئے. کربلا کی بھی عجیب تاریخ ہے. ایک وہ عباس علمدار جو بار بار قبضے پر ہاتھ رکھ کر آتے ہیں اور مولا واپس بھیج دیتے ہیں. ایک وقت علی اکبر چلو اب جنگ کی تیاری کرو, جاؤ تیار ہو جاؤ, جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے لو, جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر خیمے میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے, اللہ آپ کے جوانوں کو دین کی خاطر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ تصور کیجئے خیمے میں علی اکبر کی پھوپھی مجھے خدا حافظی کر رہی ہے, بیٹا علی اکبر جاؤ نانا کے دین پر قربان ہو جاؤ. ایک وقت جناب علی اکبر کی چھوٹی بہن آئی. بھیا آپ جا رہے ہیں, آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. خیمے کے دروازے پر آتے تھے, پھر واپس کھینچ لیا جاتا تھا. علی اکبر آخری بار شکل دکھا دو, اس لیے کہ جب تمہیں دیکھتے ہیں نانا رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے. امام علیہ السلام تشریف لائے. بیٹا دیر ہو رہی ہے. جناب علی اکبر نے کہا تو مجھے اجازت دلوا دے. امام علیہ السلام نے کہا اب وقت نہیں رہا, علی اکبر کی قربانی کا وقت آ گیا ہے. جناب علی اکبر تیار ہوئے, امام نے گلے سے لگایا, بیٹا جاؤ آج اسلام پر قربان ہو جاؤ. بیٹے نے بابا کو خدا حافظی کی. بابا نے علی اکبر کو سامنے کھڑا کیا, اوپر سے نیچے تک دیکھا, 2 بار دیکھا, تیسری بار دیکھ کر کہا بیٹا اب جاؤ. جناب علی اکبر سنبھال ہوئے, آہستہ آہستہ تشریف لے جا رہے تھے. پیچھے سے کوئی آواز آئی, مڑ کے دیکھا, بابا ابھی تو خدا حافظی کی تھی. بابا امام کا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, بیٹا علی اکبر اگر تمہارا بھی تمہارے جیسا جواب بیٹا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت میں آنسوؤں کو آپ کے لیے شفاعت کا باعث قرار دے. جناب علی اکبر نے کہا بابا خدا حافظ. امام نے ہاتھ اٹھایا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, آنے والے گواہ رہنا اس قوم پر اس کو بھیج رہا ہوں جو رسول کی شفیع ہے. امام نے رخصت کیا, علی اکبر گئے, جنگ کرتے کرتے ایک وقت واپس لوٹے. بابا میری جنگ دیکھی. کہاں بیٹا آج تو اپنے دادا کی یاد کو زندہ کر دیا.
بابا اگر ایک قربانی اب یہاں تاریخ میں علماء نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ یہ علی اکبر جیسے عالم شخصیت کے سامنے یہ بات آئے یا دل میں یہ بات آئے کہ بابا جو 3 دن کے پیاسے ہیں ان کو آ کے کہنا کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے، یہ بابا کے دلوں پہ تیر نشاور کرنے جیسا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے۔ جناب علی اکبر یہ کہنا چاہ رہے تھے بابا پیاس بہت لگی ہے، آپ زمانے کے امام ہیں، جب تک دیکھتے رہیں گے مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام نے جملہ کہا بیٹا علی اکبر جاؤ نانا تمہیں سیراب کرے، یعنی بیٹا اب امام نظریں نیچی کر رہے ہیں، اب بابا نظریں نیچی کر رہے ہیں۔ علی اکبر گئے، السلام علیکم یا بتا بابا آدھا رسول اللہ جدی یہ نانا رسول اللہ آگے مجھے پانی پلا دیا، امام تشریف لے گئے، کمر جھک گئی تھی، بیٹا علی اکبر آواز دو، حسین کو نظر نہیں آ رہا، لاشیں پر پہنچے، کیا دیکھا جوال کے سینے پر برچی ہے، پہلے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، بیٹے کو سہارا دیا، جب دیکھا بیٹا آرام نہیں پا رہا، ایک وقت دونوں گھٹنے علی اکبر کے سینے پر شاید نجف کی طرف رخ کیا ہوگا۔ بابا خیبر کا دروازہ کھولنا آسان تھا، یہ علی کا علی اکبر کا کلیجہ اللہ اللہ